اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب ہمارے عقائد میں آج ہماری گفتگو تیسرا باب، تیسرا چیپٹر، پیج نمبر 56 پر، قرآن اور آسمانی کتابیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے پاس دو جو ہے وہ چیپٹرز، دو ابواب گزر چکے ہیں۔ پہلا توحید کے بارے میں تھا اور دوسرا نبوت کے بارے میں تھا۔ تیسرا یہ یہاں پر جو باب انہوں نے یہاں پر قائم کیا ہے وہ ہے قرآن اور آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ دیکھیے، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ کتاب ظاہر ہے کہ بالکل بنیادی کتاب ہے، بیسک کتاب ہے، پہلے درجے کی کتاب ہے۔ ورنہ عقائد کے باب میں ایسا ہوتا ہے کہ توحید کے بعد نبوت، بلکہ توحید کے بعد فوراً عدل کی بحث آتی ہے، اور عدل کی بحث کے بعد جو ہے وہ نبوت، اور نبوت کے بعد پھر امامت، اور پھر قیامت کی بحث آتی ہے۔ کیونکہ یہ جو قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کے باب میں ایک ذیلی بحث ہے۔ کیونکہ انبیاء پر کتابیں نازل ہوتی تھی، آسمانی کتابیں نازل ہوتی تھی، انبیاء اپنے ساتھ کتابیں لے کر آتے تھے، وہی دستور بنتا تھا، وہی آئین بنتا تھا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں تو نبوت کے ساتھ انہوں نے اس بحث کو جوڑا ہے، قرآن اور آسمانی کتابیں۔ یہ ذیلی جو ہے نا، اس کا نبوت کے ذیلی عنوان میں آ جائے گا۔ 24واں نمبر عقیدہ یہ ہے کہ آسمانی کتب کے نزول کا فلسفہ۔ فلسفے سے مراد یہاں پر ہے راز، وجہ، جہت، علت کیا ہے۔ آسمانی کتب کے نزول کا فلسفہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کئی آسمانی کتابیں نازل کی، ٹھیک ہے، جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے صحیفے، یہ تو آپ سورہ مبارک اعلیٰ میں پڑھتے ہیں، یا سورہ مبارک شمس میں، سورہ مبارک اعلیٰ میں تورات اور انجیل، اور سب سے جامع کتاب قرآن کریم شامل ہے۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر یہ کتابیں نازل نہ ہوتی تو انسان خدا شناسی اور خدا کی عبادت کے راستے میں غلطی کا شکار ہو جاتا، اور تقوی، تربیت اور اخلاق کے اصولوں اور ان اجتماعی قوانین سے دور ہو جاتا جن کی اسے ضرورت تھی۔ بہرحال یہ کتابیں جو ہیں یوں سمجھیں کہ ایک کورس ہے انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے، کہ ان کتابوں سے پیوستگی رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، انہی سے ساری چیزوں کو سیکھنا ہے۔ یہ آسمانی کتابیں باران رحمت کی طرح بادلوں پر، دلوں پر نازل ہوئی ہیں۔ باران رحمت کی طرح دلوں پر نازل ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ایک جملہ ہے، خوبصورت جملہ، مراد یہ ہے کہ بہرحال دلوں کی تقویت کا سبب بنی ہیں، دلوں کی زندگی کا سبب بنی ہیں یہ کتابیں۔ ان کتابوں نے انسان کی فطرت میں تقوی، اخلاق، اللہ کی معرفت اور علم و حکمت کے بیج بوئے اور ان کو پروان چڑھایا۔ یہی وہ کتابیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر تقوی کو لاتی ہیں، خدا کی معرفت ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم و حکمت ان کے ذریعے سے بڑھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ علم و حکمت کا سب سے بڑا جو منبع آج کے زمانے میں ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل مسلمان قرآن سے دور ہیں، اور قرآن سے دوری ہی سبب ہے کہ وہ دن بدن پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں پر مسلمان کو عزت ہے تو قرآن کی وجہ سے، اور اگر کہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو وہ بھی قرآن سے عدم وابستگی کی وجہ سے، قرآن سے مربوط نہ ہونے کی وجہ سے۔ خوب ابھی تو بات چل رہی ہے کلی طور پر کتابیں۔ یہ کتاب کیا سکھاتی ہیں؟ تقوی سکھاتی ہیں، اخلاق سکھاتی ہیں، تربیت سکھاتی ہیں، اللہ کی معرفت سکھاتی ہیں۔ علم و حکمت کا بہت بڑا ذخیرہ ان کتابوں کے اندر ہے، آسمانی کتب کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے۔ رسول پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ خود اس رسول کی رسالت کے لیے معجزہ بھی ہوتی ہے، اور وہ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ رسول اپنی طرف سے بول کر اس کتاب کو نہیں بنا رہا ہے، بلکہ یہ اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین پر بھی نازل ہوئی ہے۔ بھائی یہ سب مومنین کے لیے بھی تو ہے۔ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام مومنین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر بھی
ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 285۔ افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیز جاہل اور نااہل لوگوں کی مداخلت سے بہت سی آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو گئی۔ دو سبب بتا رہے ہیں کہ جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کے اندر چینجز ہو گئے، تحریف ہو گئی، یا اصلاً آیتوں کو کاٹ دیا گیا، ان کا معنی کو بدل دیا گیا، ان کے الفاظ کو تبدیل کر دیا گیا، یا جو اچھا لگا وہ رکھ دیا گیا، جو نہیں اچھا لگا اسے نکال دیا گیا۔ سبب دو ہیں، ایک لوگ جاہل تھے، دوسرا نااہل لوگوں کی مداخلت ہو گئی۔ وہ سبب بنا کہ آسمانی کتابوں کے اندر کیا ہوئی؟ چینجز ہو گئی، تحریف ہو گئی، اور ان میں غلط نظریات کا اضافہ ہو گیا۔ اچھی باتیں نکل گئی، غلط باتیں اس کے اندر آ گئیں، لیکن اس کے باوجود آگے آنے والے دلائل کے مطابق قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا ہے۔ بھائی قرآن کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، یہ کلی نظریہ ایک جملے کے اندر آ گیا۔ آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، لیکن قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، ممکن ہے آیت آ جائے۔ یہ تمام زمانوں میں سورج کی طرح روشنیاں بکھیرتا اور دلوں کو منور کرتا ہوا آیا ہے۔ 1400 سال قرآن کے نزول کو ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی تابانی باقی ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن لوگوں کو یاد ہے۔ ماشاءاللہ حفاظ میرے سامنے تشریف فرمائے، صحیح ہے۔ اگر کوئی خطیب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہو، تھوڑی سی غلطی بھی کرے گا تو آپ کہیں گے آیت غلط پڑھ رہا ہے، یا اس نے آیت کو کچھ مس کر دیا، یا آیت کا کوئی آپ پکڑ لیتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے بہت دنیا کی بہت بڑی تعداد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قرآن کو یاد کر چکے ہیں، قرآن کو حفظ کر چکے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے۔ قرآن پر کام اتنا ہوا ہے کہ اب تحریف ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایک طرف سے تحریر ہوگی تو دوسری طرف والے بول دیں گے کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں۔ اور اب تو جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، اور زیادہ جو ہے اس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس کے اندر پھیلاؤ آ رہا ہے، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں تواتر کی جو حیثیت ہے وہ کمال منزل تک پہنچ چکی ہے۔ ارشاد پروردگار قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہ من الظلمات الی النور۔ مفاہیم پارٹ 1 کے اندر یہ آیہ شریفہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نور اور ایک ایسی حق نما کتاب آ گئی ہے۔ حق نما ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ زا یہاں پر غلط ہے، کٹا ہوا نا یہاں پر آپ کی کتاب میں، صحیح ہے، غالباً یہ میری کتاب ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں، جو اس کے رضا کو چاہتے ہیں، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ خدا بتاتا ہے ان کو سلامتی کے راستے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسی کتاب کے ذریعے سے کیا ہوں، اندھیروں سے باہر نکلیں اور روشنی کی طرف آ جائیں۔ خوب، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔